الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے خلفائے راشدین کے بارے میں، بلکہ اصل ان کا ٹاپک ہے کہ وہ شخصیات کہ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو ان میں سے ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین یہ نمایاں قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان عفان رضی اللہ عنہم، ان پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے امام صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر دور اپنے خاص جو اس میں وہ دور ہوتا ہے خاص چیزوں کا، چاہے وہ اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو، اس کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کسی دور میں کہ جدھر بھی دیکھیں تو بہترین کام ہو رہے ہوتے ہیں، تعمیری سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہ اچھا دور ہوتا ہے۔ اور کبھی دیکھیں تو لوگ بالکل گھٹیا چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر پورا مزاج اکثریت کا یہ بن جاتا ہے کہ وہ گھٹیا پن پہ اتر آتے ہیں، تو وہ دور اسی طرح کا کہلاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ تفاہت عربی میں بولتے ہیں، بالکل گھٹیا پن، ہلکے پن کا، کھوکھلا پن، جس کی کوئی وہ ویلو نہیں ہے۔ تو یہ ایسا دور ہے، اور جو گھٹیا شخص ہوگا اور نیچ سوچ کا انسان ہوگا، نیچی سطح کا انسان ہوگا، وہ معاشرے کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ اپنے کو کچھ نہیں دے گا تو معاشرے کو کیا دے گا؟ اس سے ہم کسی تعمیری کام کی توقع کریں فضول ہے۔ یا ایسے لوگ کوئی معاشرے کے بناؤ میں، اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں، اس کی فلاح اور بہبود میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ مسئلہ اصل میں یہ ہو جاتا ہے پریشانی کا باعث کہ نوجوان نسلیں، یہ جو یعنی چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں اور بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے سامنے جو اسوہ دیکھتے ہیں، جو نمونہ دیکھتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں اور اسی کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب جس دور میں ایسے لوگوں کی کثرت ہو جاتی ہے جو بھی حرکتیں کرتے ہیں گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی اصلاح کا پہلو نہیں ہوتا، لیکن نوجوان اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو پھر یہ کہ پورے معاشرے کا بگاڑ ہوتا ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ خرابی کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہے۔ تو اس دور میں یہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ، ان کا چلن ہے، ان کا چرچا ہے، ان کا تذکرہ ہے، اور وہی نوجوان نسلوں کے آئیڈیل ہیں۔ ان کا اشارہ ہے وہ ناچنے گانے والے، یا یہ کہہ لیجئے کہ مثلاً اسپورٹس ہے یا اس طرح کے، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے کچھ بھی معاشرے کا فائدہ نہیں ہوتا، کوئی بناؤ نہیں ہوتا۔ تو یہ خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ، ان کی جیبیں بھری ہوتی ہیں، ان کی خبریں آتی ہیں کہ اتنے ملین اور اتنے بلین انہوں نے کمایا اور کما رہے ہیں۔ پتہ چلا ایک کنسرٹ میں جو ہے نا پتہ نہیں کتنا ملتا ہے۔ کوئی بھی پلیئر جو ہے نا فٹ بال کا ہے تو اس کو پتہ چلا ویکلی اس کی پیمنٹ 3 لاکھ 2.5 لاکھ جو ہے وہ ہے، ڈالر ہے یا پاؤنڈ ہے۔ اس طرح سے اس سے بھی زیادہ کے لینے والے اور پانے والے لوگ ہیں۔ تو نوجوان انہی کو دیکھ کے پیسے اور دولت، اس کی چمک سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یہ ہماری نئی نسلوں کے لیے وہ بجائے ترقی کے اوپر لے جانے کے، وہ نیچے لے جانے والی چیز ہے۔ اصل جو چیز زندگی میں ویلیویبل ہے، جس کی قدر و قیمت ہے، وہ عمل کی ہے۔ یعنی کوئی کام کیا جائے، ایسا کام جو تعمیری ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم مَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، کہہ دو کہ تم لوگ کام کرو. یعنی اس وقت جو مخاطب تھے، تم لوگ کام کرو، عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا. یعنی یہ باتوں سے نہیں یا تماشوں سے نہیں، تمہارا عمل کیا ہے اس عمل کو اللہ بھی دیکھے گا اور اللہ کے رسول دیکھیں گے اور سارے مومن وہ بھی دیکھیں گے. اور پھر یہ جان لو کہ تم سب کو واپس پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، کہ جو غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے، اور اللہ پھر تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے رہے ہو، کیا تمہارا عمل رہا ہے. تب یہ عمل کوئی یعنی کام آنے والا نہیں ہے جو آج کل ہو رہا ہے، جس کی طرف امام صاحب اشارہ کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں امام صاحب آگے کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ عقائد اور ایمانیات جن کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، انہیں بھی عمل کہا گیا ہے. یہ بھی عمل ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ ہوتا ہے دل میں ایمان اور عقیدہ، صحیح عقیدہ، تو اسی کا اثر ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے نماز کی شکل میں اور روزوں کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، اور دوسری جو بھی نیکیاں ہیں. اگر ایمان نہ ہو تو یہ ساری نیکیاں ان کا وجود نہیں ہوگا. انہیں بھی کہا گیا ہے، ان کو دل کا، قلب کا عمل کہا گیا ہے. اور اس سلسلے میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو عمل کرتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بس وہ عمل کریں. چنانچہ ان کی تعریف کی گئی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبدیلا. مومنوں میں سے ایسے مردان کار ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. یہ ایمان حقیقت میں اللہ کے ساتھ عہد ہے. ایمان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دین کے لیے قربانی ہوتی ہے، اسلام کے لیے قربانی ہے، جان اور مال کی قربانی. تو جنہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں سے کچھ ہیں جو اپنی مدت پوری کر چکے، یعنی وفات پا گئے، وہ قتل ہوئے یا مر گئے. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی. مطلب یہ کہ اپنے اس پہ قائم رہے، کوئی بگاڑ انہوں نے جو ہے پیدا نہیں کیا، اور نہ کسی بگاڑ کو انہوں نے قبول کیا. سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اسلام میں کوئی ایسا قول بتلا دیجئے کرنے کے لیے، کوئی ایسی بات بتلا دیجئے، کوئی ایسا قول بتلا دیجئے کہ اس کے بعد پھر آپ جو بتا دیں گے، اس کے بعد مجھے کسی سے پھر کوئی پوچھنا نہ پڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر بات کہی، فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ. یعنی اللہ پر ایمان اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو، اسی پہ جمع استقامت دکھلاؤ. تو یہ چیز ہے. اب ہر وہ چیز چاہے بڑی شور شرابے والی ہو، بڑے اس میں رنگ اور روغن ہو، بہت ہی بھانے والی چیزیں ہوں، نوجوانوں کو لبھانے والی چیزیں ہوں، ان کی کوئی ویلو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. حیثیت اس کی ہے، ویلو اس کی ہے، اور قابل قدر وہ چیز ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ جو ایمان کی بنیاد پر ہو، ایمان کے مطابق ہو، اس کے تقاضوں کے مطابق ہو. اسی سلسلے میں ایک قول وہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرتے ہیں کہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت بتلانے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں تھے، تو اپنے جو بھی ان کے اصحاب تھے وہ بیٹھے ہوئے، ان سے کہا کہ تمنو، یعنی تمنا کرو، سوچو کیا ہو سکتی ہے تمہاری آرزو، کیا تمنائیں ہیں، کیا تمہیں پانا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو. تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے، اس گھر بھر مجھے سونا مل جائے تو میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں. بس یہ تمنا، یہ پورا سونا مل جائے تو یہ سارا مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. وہ سن کے چپ رہے. انہوں نے کہا کہ یعنی مطمئن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ مزید تمنا کرو.
کیا تمہاری تمنا ہے، کرو۔ تو دوسرے شخص کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش یہ، میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر مجھے ہیرے جواہرات الماس اور کیا کیا چیزیں سارے جو ہے وہ بھر کے اس میں ملے، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور صدقہ کروں۔ یہ بہت ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے، اور یہ ناکامی کا وہ ہے، جان لیجیے جو انتظار کرتے ہیں کہ اتنا بھر جائے تو کریں گے، آپ کی جیب میں آٹھ آنا وہ خرچ کیجئے، سمجھے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اتنا ملے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو یہ پورا گھر بھر کے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس 2 روپے ہیں، خرچ کیجئے، اس کی ویلیو 2 ملین سے زیادہ کی ہوگی، سمجھے، کسی کے بلین سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا پورا سرمایہ 2 ہی روپے ہے اور کسی کے پاس 10 بلین ہے، 200 300 بلین ہے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ خرچ کرے گا 2 ملین 4 ملین، اس کی حیثیت پائی کی بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ جبکہ اس کے پاس پورا ایک ہی دینار اس کی ٹوٹل وہ ہے، اس کا سرمایہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ تمنا کرو، اور تیسری بار تب لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ہمیں تو نہیں معلوم اب اس کے بعد کیا تمنا کی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے نا، یہ بھرا ہو ایسے مردوں سے، مردان کار سے، جو ابو عبیدہ بن جراح جیسے ہوں، یعنی انسان چاہیے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جیسے لوگ یہ ہوں یہاں پہ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی مشہور قائد صحابہ کرام میں سے یہ ہیں، یہ فتوحات ساری ادھر کی جو ایران کی طرف کی، عراق ایران کی طرف، اس کے قائد یہ رہے ہیں۔ تو جس امت اور جس قوم کے پاس اس طرح کے افراد ہوں گے، وہی حقیقت میں زندہ قوم، زندہ امت کہلائے گی، اور وہی امت ہوگی کہ جس کی عزت ہوگی، اور جس کے لوگ وہ ہوں گے کہ جو انسانیت کے تعمیر کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر جمے رہیں گے، اور ان کی خوبی یہ ہوگی کہ شجاعت اور بہادری، کوئی ضروری نہیں کہ بڑے موٹے بدن والے ہوں، لیکن ان کے اندر شجاعت ہوگی اور بہادری ہوگی، اپنے دین کے ساتھ وفاداری ہوگی، اور کہ مروت اور مردانگی ان کا اخلاق ہوگا۔ اور یہی حقیقت میں وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی صاف ہوں گے، دوسروں کی صفائی کا بھی وہ کام کریں گے۔ اور یہی امت وہ ہے کہ پھر اس امت جس کے مردان کار اس طرح سے ہوں گے، تو ان کی عورتیں وہ ہوں گی کہ جو عفت، پاک دامنی، پرہیزگاری کا ہر ایک خاتون وہ چلتا پھرتا نمونہ ہوگی، اس کے دل میں طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگی، وہ بھی جو ہے وہ ایمان کی قوت اور بہادری لیے ہوئی ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں بلندی کا مقام پائیں گے، بلندی کا مقام طے کریں گے۔ اور جو امت اس طرح کے لوگوں کی قدر کرتی ہے، ان کو اپنا اسوہ بناتی ہے، اور ان کی ویلو کو جو پہچانتی ہے، تو حقیقت میں یہی زندہ امت ہے، زندہ قوم ہے۔ اور جس زمانے میں یہ کثرت سے ہوتے ہیں، وہ زمانہ خیر کا زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے کی قدر کی جاتی ہے، اس زمانے کو اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اس زمانے میں زندگی کا ایک جمال ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے، اور ان کے پہلو میں رہتے ہوئے احساس ہوتا ہے ہر بلند چیز کا، ہر بلند اور عمدہ جو ہے قدر اور قیمت یا ویلو کا۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نبوت کے منہج پر چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ انبیاء کرام کے تیار کی ہوئی فصل جو ہے اسی کو کھاتے ہیں، اور اسی کو پھر وہ مزید لگاتے اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، آیت لمبی ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ سخت ہیں کافروں پر اور باہم نرم ہیں، یعنی کافروں کے لیے بالکل سخت ہے، مطلب یہ کہ ان کے اندر بہادری ہے، وہ ڈرتے نہیں، وہ چاہے کوئی آدمی فزیکلی دبلا پتلا ہو یا موٹا ہو۔ یہ ہیں اللہ کے رسول کی خاصیت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں صحابہ کرام ان کی، کہ
یہ لوگ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، آپس میں بڑے نرم ہوتے ہیں، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجود کی حالت میں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نشانی ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوتی ہے سجدوں کے اثر سے۔ یہ ان کی مثال ہے تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے کوئی کھیتی ہے جو اپنے اکھوے نکالتی ہے اور پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، یعنی پودا جو دانہ نکلتا ہے گندم کا مثلا، اور پھر وہ کھڑا ہو جاتا اپنے ڈنٹل پر، اور اسے کسان دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور اس لیے یہ ہوگا کہ اسے دیکھ کر پھر ایک طرف کسان خوش ہوں تو اس میں جو دوسرے کافر ہیں وہ دیکھ کے ان کا غصہ جو ہے نا وہ بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے ساتھ مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم بارہا اور تکرار کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ صحیح فعل، صحیح کام اور امت کو بلند کرنے کی، اسے ترقی کی راہ پر لگانے کی جو صحیح اور زندہ تحریک ہے، مومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ امت کو کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، افراد ہیں، یعنی انسان کی تعمیر جو ہے کی جائے۔ بلڈنگیں اور یہ ساری چیزیں ان کی تعمیر حقیقی تعمیر نہیں، حقیقی تعمیر افراد کی تعمیر ہے۔ معاشرے میں ہر ایک شخص کو اسے وہ قدریں جو ہے سکھائی جائیں جو انبیاء کرام نے دی ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو انسان کی جو ہے تعمیر ہونی چاہیے، اور اسی سے ابدی زندگی جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ ابدی زندگی یعنی آخرت کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے تم آخرت کا گھر جو ہے وہ پانے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب ہمارے پاس جو وسائل اور ذرائع ہیں، خود اب ہم فزیکلی ہمارے پاس جو طاقت اور قوت ہے وہ، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے اور چیزیں ہیں، بال بچے ہیں، ان کو تم ان کے ذریعے سے تم آخرت کا گھر طلب کرو، چاہو، اور اپنا حصہ جو دنیا میں ہے اسے تم نہ بھولو، اور جس طرح سے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد بگاڑ نہ چاہو۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یا بگاڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس پہلو سے ہی صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ رول ماڈل کے طور پر اس کی اہمیت اور ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلے خطبات ہوئے ہیں، آج حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں امام صاحب کہتے ہیں کہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور ان کے چچا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وہ چونکہ تنگ دست تھے اور گھر میں بچے کئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا کہ ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال میں کروں گا، میرے گھر میں رہیں گے۔ اور ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں چچا بھتیجے نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا عباس نے، انہوں نے یہ مشورہ آپس میں کیا تھا کہ ان کے پاس یہ تنگی ہے، تو ایسا ہے کہ تم یہ لے لو، میں ایک کو لے لوں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ تو اب حضرت عباس نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن ان کو عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو۔ تو حضرت عقیل کو جو ہے نا، یہ سارے مسلمان ہوئے، تو حضرت عقیل کو چھوڑ دیا ان کے والد کی طلب پر، اور تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت نبوت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی پیروی کی، اتباع کی، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کے طور پر مبعوث فرمایا، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد پہلے شخص ہیں کہ جو اسلام لائے، اور وہ 10 سال کے تقریباً تھے۔ حضرت علی بہت ہی ذہین اور دور اندیش تھے، اور مکہ میں جو لوگ بھی
آتے تو انہیں حق کا جو ہے وہ راستہ بتلاتے، حق کی تعلیم دیتے، اور اسی طرح سے ان کے مماثل جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ بھی آئے تھے اور اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے، تو حضرت علی نے ان کو جو ہے راستہ بتلایا اور سکھلایا، اور پھر حضرت ابو ذر غفاری وہ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ مل کے جیسے یہ کرتے تھے ویسے وہ کرتے تھے، یہ لوگ مکہ میں آنے والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، انہیں راہ حق جو ہے دکھلایا کرتے تھے، اور یہ قصہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے دارالندوہ میں حضرت علی کے وہ رہے وہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے وہاں پہ مشورے ہو رہے تھے دارالندوہ میں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، یہ آگے یعنی نبوت مل جانے کے بعد وہ عرصہ وقت آ گیا تھا کہ جب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی، تو دارالندوہ یہ قریش کے لوگوں کی میٹنگ کا جو ہے نا کہہ لیجیے کہ وہ سینٹر تھا، وہاں پہ دارالندوہ میں قریش کے لوگ ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپس میں مشورے کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے، تو یہاں تک بات طے ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ان لوگوں نے فیصلہ کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ان کے بستر پر وہ جو ہے سوئیں، اور آپ کی چادر لے کر، اور انہیں اطمینان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا، اور حضرت علی نے یہ بات قبول کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے، یہ جانتے ہوئے کہ یہاں پہ جو ہے نا موت کا اور قتل کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے، اور قریش باہر ان کے لوگ جو ہے کھڑے ہیں، وہ مناسب وقت اپنا دیکھ کے کسی وقت حملہ آور ہونے کے لیے۔ یہ قصہ جو ہے سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ حضرت علی کی ایمان کی قوت، طاقتور ایمان تھا ان کے پاس، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بڑی گہری محبت تھی، اور تیسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے تھے غیب کی، اس پہ ان کو بھروسہ اعتماد تھا۔ یہ اس طرح کا موقف وہی اختیار کر سکتا ہے، تیار ہو سکتا ہے بستر مرگ پر سونے کے لیے، کہ جس نے ایمان کی اہمیت کو، ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھ لیا ہو، اس حد تک کہ اس کے لیے اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے، قربان کے لیے تیار ہو جائے۔ تو نہ صرف اس کے لیے تیار ہوئے، بلکہ جب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے اگلے روز، پھر یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں مکہ کے لوگوں کے لیے، وہ امانتیں انہوں نے واپس کی۔ حضرت علی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں میں سے سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا، اور ان دونوں کی عمروں کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت 15 سے کچھ زیادہ تھی، 15.5 سال کی، اور حضرت علی 21 سال سے کچھ چند مہینے زیادہ تھے۔ اور ان دونوں کی زندگی، وہ اللہ کے رسول کی صاحبزادی ہیں، یہ اللہ کے رسول کے داماد چچا کے بیٹے ہیں، اس کے باوجود ان کی زندگی بہت ہی زہد اور تقشف بولتے ہیں، بڑی روکھی سوکھی اس طرح کی زندگی تھی، معمولی قسم کی۔ اگلا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ حضرت علی کی بہادری جو ہے وہ بھی مشہور ہے، اور بڑے واقعات ان کے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے موقع پر ولید بن عتبہ کو قتل کیا تھا، اور اسی طرح سے غزوہ احد کے موقع پر بھی حضرت علی کا رول بڑا بہادری کا رہا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جب چوٹ لگی ہے تو وہ خون بہہ رہا تھا، اس کو انہوں نے دھویا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، سہارا دیا،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی اور تکلیف محسوس کر رہے تھے. اور اسی طرح سے خندق میں کے موقع پر بھی ان کی بہادری کا سارے لوگوں نے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہاں پہ عمر بن عبد ود، یہ بڑا مشہور پہلوان تھا اس زمانے کا، اور مشرکین کی طرف سے ان کے لشکر میں آیا تھا. تو وہاں پہ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی، مبارزت ہوتی تھی. مبارزت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پوری فوج لڑنے سے پہلے چند لوگ آمنے سامنے جو ہے وہ آتے تھے، ایک دوسرے کو للکارتے تھے، ایک آدمی ادھر سے، ایک آدمی ادھر سے، دو آدمی ادھر سے، دو آدمی ادھر سے، اس طرح سے پہلے پہلوانی ہوتی. تو یہ عمر بن عبد ود یہ بڑا پہلوان تھا، اس نے جو ہے للکارا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اسی طرح سے غزوہ خیبر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خیبر ایک کہہ لیجئے کہ ایک کالونی تھی. یہ ایک قلعہ وہاں پہ نہیں تھا، بہت سارے قلعے تھے، جو پوری چار دیواری کے اندر بہت سارے قلعے تھے، اور وہ قلعے اس میں پوری تیاری تھی یہودیوں کی، اور یہ پوری بستی یہودیوں کی تھی. تو وہاں پہ ہر ایک چیز کھانے پینے کی، اسلحہ ہے، پانی ہے، اور دانہ ہے، غلہ ہے، ہر ایک چیز وہاں پہ موجود ہے کہ کبھی کوئی موقع پڑ جائے تو کئی مہینے تک انہیں جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے اندر اویلیبل ہیں. تو جب یہ خیبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی تو یکے بعد دیگرے وہ ان کے جو قلعے تھے وہ فتح ہوتے گئے، یہاں تک کہ وہ بڑا قلعہ جسے قموس کہا جاتا ہے وہاں پہنچے. وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا. روزانہ حملے ہوتے تھے، مسلمان قائدین جاتے تھے، لیکن وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا. یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کو پسند کرتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، اس کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہوگا. تو پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بلایا حضرت علی کو، اور وہ ان کو یہ علم دیا، جھنڈا جو ان کے ہاتھ میں پکڑایا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ تم جاؤ، پہلے فتح ہونے کے بعد انہیں اسلام کی دعوت دو. یہ ایک یعنی شرط لگی ہوئی ہے جہاد کے ساتھ میں، کسی قوم کے پاس جائیں تو حملہ کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے. تو فرمایا کہ انہیں اسلام کی دعوت دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا. جب وہ قموس قلعے کے پاس پہنچے اور اس پر حملہ انہوں نے کرنا چاہا تو مرحب جو ان کا مشہور سپہ سالار تھا یا مشہور لڑنے والا تھا، تو اس سے آمنا سامنا ہوا، ان کی لڑائی ہوئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسی ضرب ماری بالآخر کہ اس کا سر، اس کے اوپر مغفر بولتے ہیں. مغفر اس زمانے میں اگر آپ لوگوں نے کتاب وغیرہ میں دیکھا ہوگا پرانی ہسٹری کی، تو لڑنے کے لیے جو جاتے ہیں تو سر پہ پوری ایک یوں کھود لگاتے ہیں، صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، پوری لوہے کی بنی رہتی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کو خود بولتے ہیں. اور یہ یہاں پہ بھی وہ رہتا ہے، لوہے کی بکتر پہنے رہتے ہیں. انہوں نے مارا ہے تو یہ خود پھٹ کے سر سے جو ہے نا گھس گئی اس تلوار، اور وہ مرحب مر گیا. تو مرحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص، یعنی اس کی بہادری میں ظاہر کہ مبالغہ آمیز ذرا وہ بیان ہے، لیکن اس سے بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کتنا بڑا بہادر. مرحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 لوگوں کے برابر تھا، سمجھے، اتنا بڑا طاقتور پہلوان. تو حضرت علی نے اس کو نہ صرف یہ کہ گرایا بلکہ اس کا سر پھاڑ دیا، اور اس کے بعد پھر قلعہ وہ جو ہے فتح ہو گیا اور سارے یہودی سرنڈر ہو گئے. بہادری، شجاعت، یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہر پہلو سے یا بہادری جس نوعیت کی بھی ہو وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے. تو بہادری کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ کہیں کسی سے جا کے لڑیں اور اس کے سامنے ڈٹ جائیں. یہ بہادری کے بہت سارے مواقع ہیں. قربانی دینا بہادری ہوتی ہے. کہیں کسی کے سامنے کوئی حق بات، اگرچہ اس میں آپ کو کچھ اپنی وہ معلوم ہو کہ اس میں ہماری جو ہے نا ہم
یعنی کچھ ہیوملیشن ہے، سم کائنڈ آف انسلٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو حق ہے قبول کر لینا، اس کے سامنے جھکنا، یہ بھی کیا ہے؟ بہادری ہے۔ چنانچہ قول اور فعل، اس میں یہ بہادری ہونی چاہیے اور تھی ان کے اندر۔ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کے اس کے مقابلے میں بتلایا ہے کہ وہ نفاق ہے کہ جس کے اندر بہادری نہیں ہوتی ہے۔ ان کی 4 صفات بیان کی ہیں اور ان کو فرمایا ہے کہ یہ جبن یعنی بزدلی ہے، وہ کیا ہے؟ اربع من کن فیہ کان منافق ہے، 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ منافق ہے۔ جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اب کیا ہے 4؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، کسی سے کوئی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پتر آئے، کسی سے کوئی عہد کرے تو اسے وعدہ خلافی کرے، عہد کی جو ہے خلاف ورزی کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ صرف یہ کہ فزیکلی بہت ہی مضبوط تھے، بلکہ کوئی بھی موقف ہے، کوئی سچویشن ہے، چاہے ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق ہے اس کے سامنے وہ جھکنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو ان کی صفت جو ہے ایک صحابی زرار بن ضمرہ ہیں، انہوں نے بیان کی ہے حضرت ابو صالح سے، ابو صالح نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ابو صالح کہتے ہیں زرار بن ضمرہ کے بارے میں کہ زرار بن ضمرہ وہ معاویہ بن سفیان کے پاس، ذرا بند کر دیں سردی لگ رہی، تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مجھے بیان کرو حضرت علی کی صفت، ان کے اوصاف بیان کرو۔ تو ان کا کہ مجھے معاف کریں گے؟ ان کا تو ہاں تم بیان کرو، تو ہم معاف کر دیں گے نا۔ تو ان کا دیکھو تمہیں بیان کرنا ہی پڑے گا ورنہ چھوڑوں گا نہیں۔ تو انہوں نے بیان کیا، تو یہ جو بیان کیا امام صاحب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پڑھ کے سنا رہے تھے، وہ بڑے لمبے اوصاف ہیں، بڑے بلیغ قسم کے۔ اس سے پہلے امام صاحب گفتگو کر رہے تھے حضرت علی کی گفتگو کی کہ وہ کتنے بلیغ تھے، ان کی ایلوکینٹ یعنی ان کی گفتگو میں بڑی مختصر ہوتی اور بڑی ہی جاندار ہوتی، الفاظ بڑے جو ہے پیارے ہوتے، یہ ساری چیزیں۔ یہاں پہ ایک دوسرے صحابی بیان کر رہے ہیں لیکن اسی انداز میں، جو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بڑے معنی خیز ہیں، لمبی بات ہے، میں اس کو صرف 1-2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بڑا زیادہ وقت لگے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب کہ آپ نے مجبور کر دیا تو سنیے کہ خدا کی قسم وہ بہت دور بین تھے اور دور اندیش تھے، بہت ہی مضبوط تھے ان کے قوہ کے، بازوؤں کے اور فزیکل فٹنس کے۔ وہ بات کرتے تو فیصلہ کن بات کرتے، اگر وہ فیصلے کے لیے بیٹھتے تو بالکل درست فیصلہ کرتے، علم ان کے ہر پہلو سے ریشے ریشے سے جو ہے پھوٹ رہا ہوتا، اور حکمت ان کے پورے جسم سے جو ہے نا نکل رہی ہوتی، دنیا اور دنیا کی رانائیوں سے بالکل انہیں وحشت ہوتی تھی، اس سے دور تھے، رات اور اس کی تاریکی انہیں پسند تھی، اور وہ بخدا بہت آنسو بہانے والے تھے، لمبا غور و فکر کرنے والے تھے۔ وہ اپنے ہتھیلی کو، جسے آدمی افسوس میں ہوتا ہے کبھی تو کفے افسوس ملنا جس کو کہتے ہیں، تو اپنے ہتھیلی گھماتے پھراتے تھے اور اپنے آپ کو بھی خطاب کر کے بات کرتے تھے، خود اپنے آپ سے خطاب کرتے تھے، اور انہیں موٹا جھوٹا جو ہے کپڑا وہ پسند تھا، وہی پہنتے تھے، اور کھانے میں سے بھی وہی جو میسر آ جائے ہلکا پھلکا وہ کھا لیا کرتے تھے، اور وہ ہمارے درمیان بالکل ہمارے ہی جیسے ایک تھے۔ جب پوچھیں تو وہ جواب دیتے تھے، آئیں تو وہ جو ہے ان کے پاس آئیں تو وہ بات کا آغاز کرتے تھے، خود ہی پوچھ لیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے پاس آتے تھے جب ہم ان کو بلاتے تھے، اور باوجود اس کے کہ وہ خود ہم سے قریب ہوتے اور ہم ان سے قریب ہوتے، لیکن ہم جو ہے ان سے، ان کی جو ہیبت تھی، شخصیت کی ہیبت، اس سے مروب رہتے اور بات نہ کرتے، اور کبھی بھی بات کا آغاز ہم نہیں کرتے،
اور جب وہ تبسم کرتے مسکراتے تو لگتا ہے کہ جیسے سجے ہوئے موتی ہوں، دانت یعنی سجے ہوئے جمے ہوئے موتی ہوں۔ وہ دینداروں کی بڑی تعظیم کرتے، مسکینوں سے بڑی محبت کرتے۔ انہیں ایسی شخصیت ہے کہ کوئی بھی شخص باطل پسند یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ ان کے ہاں بھی کوئی باطل ہوگا، اور نہ ہی کوئی کمزور ان کے عدل سے جو ہے نہ مایوس ہوگا۔ اور میں اللہ کی گواہی دے کے کہتا ہوں کہ میں نے بعض ان کو حالتوں میں دیکھا ہے، ایک رات کہ رات ڈھل چکی ہے، دیر ہو گئی ہے، ستارے ڈوب چکے ہیں، اور وہ کھڑے ہیں اپنے محراب میں۔ محراب کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ، جو قدیم عربی میں یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی پکڑے ہوئے، اور اس طرح سے تڑپ رہے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا کوئی شخص، اور رو رہے ہیں جیسے غم میں مبتلا کوئی شخص۔ اور میں ان کو کہتے ہوئے میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اے دنیا، تو میرے پاس آئی ہے، مجھ سے تو لگ رہی ہے، میرے بارے میں تمہیں کوئی وہ ہے کہ مائل کرنا چاہتی ہو؟ ہیہات ہیہات، افسوس افسوس، یہ ناممکن ہے۔ جاؤ کسی اور کو میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دو۔ میں نے تو تم کو 3 بار طلاق دے دی ہے، اور تمہاری عمر کم ہے، دنیا سے کہہ رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی، تمہاری عمر بڑی مختصر ہے، تمہاری زندگی بڑی حقیر ہے، تمہارا خطرہ بہت کبیر ہے۔ آہ آہ، زاد راہ کتنا کم ہے اور سفر کتنا لمبا ہے، راستہ بڑا مشکل دشوار ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وہی ضامر بن ضمرہ، کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ یہ بیان کیا انہوں نے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آنسو بہہ کے ان کی داڑھی پہ بہہ گئے، اور وہ روک نہیں سکے اپنے آپ کو، اور پھر اپنے آستین سے اور رومال سے انہوں نے اپنے چہرے کو اور داڑھی کو صاف کیا، اور پھر جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے سب جو ہے رونے لگے۔ دنیا میں زہد کا حال یہ تھا کہ میں صرف واقعہ بیان کر دوں، زہد یہاں پہ وہی ہے، ابھی ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ حق کو قبول کرنا۔ ان کی ایک درا، کیا بولیں گے اس کو، جو دیکھیے درا، وہ لڑائی میں اس کو جو ہے نا زرہ ہے نا، جی جی جی، اپنی زرہ کو، وہ جو ہے ان کی زرہ چوری ہو گئی، ایک یہودی کے پاس ملی، تو دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ میری ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں میری ہے۔ تو پھر قاضی شرح کے پاس آئے، وہ قاضی شرح اس وقت ان کے دور میں حضرت شرح یہ قاضی تھے، جج تھے، وہ نبی نہیں، سوری صحابی نہیں ہیں، شرح جو ہے صحابی نہیں ہیں، تابعین میں سے ہیں، لیکن بڑے عالم۔ وہ جو ہے اس وقت ان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، یہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ان کی قاضی جو ہے حضرت شرح ہیں، بڑے مشہور قضات میں سے ہیں۔ تو ان کے پاس یہ معاملہ گیا، اور ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے ان کے صاحبزادے حضرت حسن اور ان کے غلام قمبر، یہ 2 لوگ گئے ان کے طرف سے گواہی دینے کے لیے۔ تو جب حاضر ہوئے اور دوسری طرف یہودی، تو مسئلہ آیا، تو شرح پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے گواہ کون ہے؟ یعنی امیر المومنین گئے ہیں ان کے پاس کیس لے کر، ویسے جیسے لوگ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ زرہ میری ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حسن اور یہ قمبر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، شرح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، ہم نے آپ ہی سے سیکھا اور یاد کیا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی قبول نہیں ہوگی، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں چلے گی، مطلب یہ کہ ان کی گواہی ناقابل قبول ہے، یہ اصول ہے اسلام۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ، اور شرح نے کہا ان سے، یہودی سے،
کہ یہ لو یہ جو ہے زرہ تمہاری ہے. تو یہودی نے کہا کہ امیر المومنین میرے ساتھ قاضی کے پاس آئے ہیں، مسلمانوں کا قاضی، مسلمانوں کا یعنی کہ ہمارا قاضی، مسلمانوں کے قاضی کے پاس میرے ساتھ آئے ہیں، یعنی برابر برابر، اور جو فیصلہ ہوا اس پہ راضی ہو گئے ہیں. تو پھر وہ ان کی طرف مڑ کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ سچے ہیں، یہ آپ ہی کی زرہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو پھر اس کے بعد حضرت علی نے وہ ہبہ کر دی کہ یہ رکھو، یہ زرہ جو ہے تمہاری ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی چند چیزیں ہیں لیکن اتنا کافی ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کرام، دوسرے خلفائے راشدین کی طرح ایک آئیڈیل مسلم تھے. ان کی نگاہ میں دنیا کی کوئی وہ نہیں تھی طلب، آخرت کے طلبگار تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر اسلام کی سکھائی ہوئی قدریں، ویلوز پوری کی پوری پائی جاتی تھی. وہ صفات جو اسلام دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کے اندر، جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور صحابہ کرام کو سکھایا، وہ پوری کی پوری ان کے ہاں موجود تھی. ان میں سے اعلیٰ ترین جو نمونے ہیں وہ یہ ہیں خلفائے راشدین کے، اور میں چوتھے حضرت علی ابن ابی طالب ہیں کرم اللہ وجہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے جیسا ایمان، ان کی جیسی خوبیاں اور خصوصیات، اس کے کچھ آثار ہمارے اندر بھی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بخشے، دین پر وہ چلنے والے بنے. ان کا ایمان پختہ تھا، اللہ کے رسول کے فرمانبردار تھے، دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے اندر کچھ عزم اور حوصلہ دے کہ ہم بھی کچھ ان کے برابر یا ان کے صفات میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.